جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہوت کی کمی ہو، اریکشن کی کمی ہو، جنسی رغبت کی کمی ہو، یہ کسی کو بھی ہو، اگر مردوں میں یہ مسئلہ ہو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، خواتین میں یہ مسئلہ ہو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نسخہ جو ہے جنسی رغبت کے لیے، شہوت کے لیے، یہ دونوں کے لیے مفید ہے، خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی، دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے ایک قدرتی نیچرل عمل بنایا ہے کہ جو انسان کی آگے نئی نسل کی پیدائش کا ذریعہ ہے، افزائش نسل کا ذریعہ ہے، اور ایک دوسرے سے جنسی تسکین حلال طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک راستہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ اسی لیے نکاح کا، شادی کا حکم ہے۔ اگر یہ جنسی تسکین حلال طریقے سے نہ ملے، حلال طریقے سے یہ ضرورت پوری نہ ہو، تو پھر شیطان برائی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر ممکن کوشش کریں، یہاں تک کوشش کریں کہ موت آ جائے لیکن انسان حرام اور زنا کے قریب نہ جائے۔ اس لیے قرآن کا حکم ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب انسان خلوت میں کسی کے ساتھ ہوتا ہے، زنا کے قریب جاتا ہے، تو پھر شیطان زنا میں ملوث کر دیتا ہے۔ تو حلال طریقے سے شہوت پوری کریں، اپنی جنسی لذت حاصل کریں، اپنی خواہش کو پورا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون کے لیے بنایا ہے، ایک دوسرے کا سکون بنے۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، شوہر اور بیوی، تو ان کو ایک دوسرے کا لباس بن کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بن کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی جذبات اور خواہشات کا احترام کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جسم کے اندر، اپنے دل دماغ کے اندر احساسات کو پیدا کرنا چاہیے۔ تو اگر جنسی احساسات کی کمی ہو، رغبت کم ہو یا جنسی خواہش کم ہو، تو اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، کیونکہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اعصابی کمزوری ہو، خون کی کمی ہو، یا اریکشن کے لیے جنسی رغبت اگر کم ہو تو جذبات سرد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو نسخہ اور ٹوٹکا ہے یہ مردوں کو بھی فائدہ کرتا ہے، خواتین کو بھی کرتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 دانے، 5 دانے یا 7 دانے انجیر کے آپ نے لے لینے، جو گول انجیر ہوتی ہے خشک رسی میں پروئی ہوئی۔ آپ تازہ انجیر بھی لے سکتے ہیں، لیکن تازے کے کچھ اور پھر طریقہ ہے، لیکن اگر آپ خشک لے لیں تو اس کا اور طریقہ ہے۔ خشک انجیر آپ لے لیں، اس کو 2 کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ اگر 3، 5 یا 7 انجیریں ہیں تو آپ اس کو 1.5 گلاس پانی میں ڈال کے پکائیں، یعنی 3 پاؤ پانی ڈال کے اس میں پکائیں۔ جب آدھا پانی رہ جائے تو آپ نے اس میں دار چینی کا پاؤڈر ڈال دینا، یا آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے 7 دار چینی بھی اس میں ڈال دیں، یعنی انجیر اور دار چینی کا پانی اکٹھا پکا کے آپ نے اس کا جو شاندار کہوہ تیار کرنا ہے۔ اس میں پتی نہیں ڈالنی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی کہوہ تیار کرنا تو پتی بھی ڈالنی ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ نسخہ تھوڑا سا گرم ہے، ہائی بلڈ پریشر والے، یرکان والے ذرا احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کریں، باقی یہ سردی کے موسم میں ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اعصاب عضلات کو سٹیمولنٹ کرے گا، بدن کو قوت دے گا، خون پیدا کرے گا، خون میں تحریک پیدا کرے گا، اور پھر ساتھ یہ ہوگا کہ بدن کی جتنی کمزوریاں ہیں وہ ختم ہوں گی۔ اگر قبض گیس کا مسئلہ ہے تو اس کا خاتمہ ہوگا۔ اگر ویسے دار چینی کا کہوہ استعمال کیا جائے تو وہ چونکہ خشک ہوتا ہے، قبض کرتا ہے، تو انجیر چونکہ کثیر الغذا بھی ہے، قبض کشا بھی ہے، اس لیے یہ انجیر اور دار چینی کا مل کے جو کہوہ بنتا ہے یہ بہت زبردست چیز ہے، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دن میں 1 بار، 2 بار، 3 بار استعمال کریں، روزانہ کریں، جب تک ضرورت ہو کریں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو ایک غذائی ترتیب اور چیز بتائی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بعض لوگ مہنگی دوائیاں نہیں استعمال کر سکتے، چونکہ ہم دوائیاں بناتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ قیمتی دوائیاں ہیں، مہنگی ہیں۔ اچھی دوائی اگر بنائیں پورے اجزاء کے ساتھ تو وہ پھر کاسٹلی ہوتی ہے، ہر بندہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ تو اس لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں دوائی منگوا بھی لیتے ہیں، علاج کے لیے آ بھی جاتے ہیں، ہم حاضر ہیں، دعا بھی دیتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو بیچارے دوائی نہیں افورڈ کر سکتے، پیسے نہیں خرچ کر سکتے، آ نہیں سکتے، دوائی منگوا نہیں سکتے، وہ اس طرح کوئی نہ کوئی ٹوٹکا استعمال کر کے اپنا علاج کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔